جبرئیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو وہ آپ کو لے کے چلے، اب فلسطین کے علاقے سے لے کے چلے، وہ سرسبز و شاداب، دنیا کا سرسبز و شاداب ترین علاقہ ہے فلسطین، وہاں سے نکلے اور 1 مہینے کی مسافت پہ بیت اللہ جہاں پہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ چاروں طرف پہاڑ ہی، اب تو جو لوگ جاتے رہتے ہیں بیت اللہ ان کو پتہ ہے، پہلے پہاڑ ہی پہاڑ سے چاروں طرف، اب تو انہوں نے کاٹ کے ایکسٹینشن ہوتے ہوتے اب پہاڑ بالکل نظر ہی نہیں آتے، بلڈنگیں، اب بلڈنگیں ہی پہاڑوں جتنی ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پہ سٹاف نے کہا جی یہاں پہ آرڈر ہے آپ کو یہاں پہ، اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ آپ اپنے علیہ کو، حضرت حضرت کو اور بیٹے کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں، تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکا گیا کوئی انہوں نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جب جبرئیل علیہ السلام نے کہا نا کہ اب آپ کو یہاں پہ ان کو چھوڑ کے چلے جانا، کہ وہ کیوں، یہ کیسے، تو اللہ رب العزت نے جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہاں پہ یہ رکیں گے، ٹھہریں گے، اور ان کی نسل سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ساری دنیا کو منور کریں گے۔ اب وہاں پہ ان کے لیے جو بھی ہلکا پھلکا سا چھپر تیار کیا اور وہ رہنے کے لیے جو بھی جگہ تھی 1 دن میں، اور وہاں سے جانے لگے۔ اب حضرت حضرت ساتھ ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، 3 میل تک چلیے، یہ قدئی ایک علاقہ ہے جو ماشاءاللہ حج پہ جاتے رہے انہوں نے پتہ معروف علاقہ ہے، مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے قدئی محلہ ہے، وہاں تک ساتھ چلتے، پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر ایک دم سوچنے لگے یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو کہیں اللہ پاک نے ہی نہ ان کو حکم دیا ہو، تو فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، ان کا جی بالکل اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ بھی نبی کے زیر تربیت رہی تو کیا کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ذرا آپ 5000 سال پہلے اس ویرانے میں چلے جائیں نا ذرا، اور ذرا اپنے تصور میں وہ چیز لائیں کہ ایک عورت ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ جا چکے ہیں، اور وہ رات آئی اور وہ بالکل کالے پہاڑ، اندھیرا ہے، اور ستارے بھی کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچی ہے، جوان بچی تھی، چھوٹا بیٹا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور ساری وادیاں بھی رو رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا نظام تھا، وہ چلے گئے۔ اب وہ جو بھی پانی مشکیزہ جس میں پانی وہ رکھ کے گئے تھے، اب وہ پیتے رہے، پھر اگلے دن صبح ہوئی، سورج نکلا، سورج کی تپش، گرمی، اتنی شدید گرمی عرب کی ہے کہ وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب وہ پانی ختم ہو گیا، اب بالکل وہ پانی جب ختم ہوا پریشان، اب کیا کریں، صفا کی طرف گئی، وہاں سے دوڑ لگائی مروہ کی طرف، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، 7 چکر لگائے۔ اب جب وہ بچہ اوجھل ہوتا نظروں سے تو وہ دوڑ لگاتی۔ اب بھی اللہ نے وہ سنت جاری کر دی کہ ایک وہاں پہ وہ لگی ہوئی ہیں، نشانیاں لگی ہوئی ہیں کہ جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے تیز دوڑنا ہے۔ کیوں تیز دوڑنا ہے؟ کہ حضرت حاجرہ یہاں سے تیز دوڑی تھی، اور وہ اب 7ویں پھیرے کے بعد ان کی ہمت جواب دے گی، اور وہ وہاں پہ گر گئی۔ اب مروہ پہ وہ یوں ہی سمجھ لیں کہ گر گئی کہ میں یہاں مار جاتی ہوں، بچہ وہاں مار جائے گا۔ ایک دم وہاں پہ نظر آیا ایک بندہ ہے، وہ جہاں بچہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئی تھی نا، وہاں ایک بندہ نظر آیا، ایک دم ہمت اور حوصلہ آیا، میں دیکھوں یہ کون بندہ کہاں سے آ گیا۔ اب جب دوڑ کے ہمت کر کے دوبارہ وہاں پہ گئی تو وہ بندہ غائب، اور وہ پانی نیچے سے ابل رہا ہے۔ وہ ایڑی، جبرئیل علیہ السلام آئے، وہ ایڑی ذریعہ تو وہ ایڑی بنی نا، تو وہ اللہ پاک نے وہ پانی نکال دیا، اور پانی نکل رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دم کہنے لگے عبرانی زبان میں، ان کا کہ زمزم کیا کہتے ہیں، رک جا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری ماں حاجرہ یہ زمزم نہ کہتی تو پورے عرب میں یہ پانی پھیل جاتا، اور آج تک اس آب زمزم کا سورس ہی نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے سعودی گورنمنٹ، پتہ کریں پانی آ کہاں سے رہا ہے، کیونکہ چشمہ جہاں سے نکلتا ہے پچھو کدھر ہوتا ہی ہے نا، ٹوٹی کھولنے سے پچھو کدھر نہ کسی ٹینکی نہ رابطہ ہوتا ہے نا، تو وہ بڑی تحقیق کیا، لیکن کوئی آج تک، جب وہ موٹریں آن کرتے ہیں ایسے ہی پانی کے چشمے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو
تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ وہاں پہ بندوبست کیا۔ پھر اللہ کی شان، وہ ایک قبیلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا یہاں پہ وہ پرندے ہیں، تو انہوں نے پانی کا پتہ کروانے کے لیے بندہ بھیجا، اور ان کے جہاں پرندے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہیں پہ پانی پہ ہی آتے ہیں، وہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ آپ کے پاس ٹھہر جائیں۔ کہا جی بالکل ٹھہرو، لیکن پانی میرے پاس ہی رہے گا۔ تو 1 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 1 سال بعد آئے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا، نیچے نہیں اترنا۔ کھڑے کھڑے ادھر وہ اونٹ کے اوپر ہی اجازت مانگی، باتیں 2-4 ہوئیں، ان کا جی آپ کے پاؤں دھو دیتی ہوں، ان کا ٹھیک ہے، پاؤں وغیرہ دھوئے، وہیں سے واپس پھر چلے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سال بعد بندہ گھر آئے اور باہر ہی کھڑا رہے تو اس کی کیا کیفیت، لیکن اللہ کا امر ہی ایسا تھا۔